نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج میں اکثر کہتا ہوں، میں کوئی پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں کوئی پیروں کا مخالف نہیں، میں صاحب بیت ہوں الحمدللہ، لیکن میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں، میں شوبدہ باز لوگوں کا قائل نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہے کسی نے مٹھی میں مٹی لی تو الائچی بنا دی، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ کوئی اڑ کر دکھا دے، حضور داتا گد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے نا، وہ سکھ اڑ کر ہی آیا تھا، وہ سکھ تھا، اڑ کر آیا تھا، تو داتا صاحب نے جتی نو اشارہ کیتا سیگا، پھر وہ جتی اڑن لگ گئی سی۔ اڑ کر دکھانا کوئی کمال نہیں ہے، کرامتیں دکھانا شروع کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، شوبدہ بازیاں زیادہ چلتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے طرح طرح کے، میں پیر تو نہیں کہوں گا، پیڑ کہوں گا ان کو میں، کہ طرح طرح کے آج شوبدہ باز لوگ آ گئے ہیں، اور ہمارے سادہ لو مسلمان، سادہ لو وہاں پر پہنچتے ہیں، بابا اولاد دے دے ہیں۔ آپ میڈیا پر دیکھیں کیسے کیسے لوگ، اور کوئی ہیلمٹ والی سرکار آ گئی ہے، کوئی کتے والی سرکار آ گئی، کوئی چڑیاں والی سرکار آ گئی، کوئی کوے والی سرکار آ گئی ہے جی، کوئی اللہ معاف کرے درخت بنا لیا ہے جی، شلوارہ ٹنگو لے آگے اپنی تو اللہ اولاد دے دے گا جی۔ کہ کیسے کیسے یہاں تک دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ پیر صاحب غیر محرم عورتوں کو گلے سے لگا رہے ہیں، ان کے جسموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور ہماری سادہ لوگ جو سی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری جو سی ہیں، وہ جاتی ہیں، وہ ان کے پیٹوں پر، ان کے جسموں پر ہاتھ لگا رہے ہیں کہ بابا اولاد زندہ پہ آ جائے۔ کیسے کیسے لوگ، شوبدہ باز لوگ آ گئے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں، بھاگے جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں۔ پیر کی بیعت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیر کو جا کر پتر مانگنے شروع کر دو، ہیں جی، پیر کو جا کر بابا جی ساڑا کام نہیں چلتا پیا، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا، پیر ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، پیشوا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ بزرگوں میں کام کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، اب اس کا کام یہ نہیں بتا تو ٹینشن نہ لے میں ہے گا وہاں، نہیں، وہ کیا کہے، وہ کہے کہ پتر نماز پڑھتا وہاں نماز پڑھتا ہے، وہ کہے نہیں پڑھتا، تو پھر پیر کا کام بنتا ہے اس کو کہے کہ پتر نماز پڑھیا کر، اور جن نے رزق دینا تو انہوں راضی نہیں کیتا، پھر تینوں رزق کتھوں ملنا جے، تجھے رزق کہاں سے ملے گا، تیرے رزق میں برکت کیسے آ جائے گی۔ قرآن پڑھنے کا نہیں کہتے، اس کو تسبیحات ذکر اذکار کرنے کا نہیں بتاتے۔ وہ پرانے جو بزرگ ہوتے تھے نا، خانقاہیں جو ہوتی تھیں، وہاں پر جا کر، وہاں پر وہ سلسلے والے جو ہوتے تھے ذکر دیتے تھے، کوئی سانس کا ذکر دیتا تھا۔ آپ کلام باہو پڑھ کر دیکھیے، ہیں جی، ان کو محمد بخش کے کلام پڑھ کے دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ذکر کی ہی بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ اللہ والے تھے، آج بھی ہیں موجود، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ ہاں، ہم ان کو دیکھتے شف شف کرے بندہ ٹھیک ہے، او میرے بھائی موکلاتی سسٹم چلتا ہے، سمجھا کر بندے قائل کیے ہوتے ہیں، میڈیا پر آنے کے لیے سب کچھ دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بندے تیار کیے جاتے ہیں، وہ سوئیاں نکل رہی ہیں، وہ کیلے نکل رہی ہیں، وہ گولیاں نکل رہی ہیں، پسٹل کی گولیاں جو دسو جی منہ جو نکل رہی ہیں پہ جی، گل ہے کوئی یار، لوگوں کو پیسہ دے کر سمجھایا ہوتا ہے اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اور ان چیزوں کا خیال کریں، بچیں ان لوگوں سے۔ میں نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا ہم پیروں کے آستانے پر جا کر اپنی پلکوں سے جھاڑو دے، جا کر ہمارا بس نہیں چلتا ہے، پیروں کے آستانے پر جا کر وہ مال اٹھاتے ہیں،
وہ پیسہ دیتے ہیں جا کر، گھر میں ماں باپ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، بس پیروں کے آستانے پر جاتے ہیں۔ میں جانے سے منع نہیں کرتا، ہو صحیح پیر ہیں، وہ جتنے بزرگ گزرے ہیں پیچھے جا کر دیکھیں، ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ بابا صاحب جائیں نا پاک بدن، ساتھ مدرسہ بنا ہوا ہے، آپ داتا صاحب جائیں، وہاں پر دین کی تعلیم دی جائے، اور دور کیا جاتے ہیں آپ، اور بابا میاں چنو سرکار دے کول جا نال مدرسہ بیٹھا جائے، مدرسہ بنا ہوا ہے، وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر ہے۔ آج کل بس کوٹھیاں بنگلے پیر بنا کر بیٹھے تھے، اسی پجے جا رہے، جندی جڈی وجی گڈی جڈی وڈی کوٹھی اندے کو بہتا ہونا ہی رش ہے۔ اگر کوئی بیچارہ سادہ جہا بندہ بیٹھا ہوا تو کہتے پیر ہی کوئی نہیں کا ہے، یہ پیر ہی نہیں ہے۔ او میرے بھائی آنکھیں کھولیں ذرا، پیچھے ہٹیں ان لوگوں سے، آنکھیں کھول کر دیکھا کریں۔ اور ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بڑے مزے سے بھیج دیتے ہیں، نہیں، بچے ان لوگوں سے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، وہ اگر وہ ولی بنے ہیں تو ماں کی خدمت کر کر بنے ہیں، باپ کی خدمت کر کے بنے ہیں، اللہ ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں تو ماں باپ کی خدمت میں عطا فرمائے ہیں۔ ارے باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں گیا، میں نے بڑی بڑی عبادات کی، بڑے بڑے چلے کاٹے، لیکن مجھے رب نہیں ملا، مجھے رب نہیں ملا۔ ایک رات سردی کی ٹھنڈی رات تھی، میری ماں سوئی ہوئی تھی، میری ماں نے کہا باجزید مجھے پانی دے دو، مجھے پانی دے دو۔ میں اٹھا اور جا کر میں نے مٹکے کو دیکھا، اس میں پانی نہیں تھا، میں دور گیا، جا کر پیالے میں پانی لے کر آیا، جتنی دیر میں واپس آیا تو میری ماں سو چکی تھی۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتی ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹا ان کا سامنے کھڑا ہے، پانی کا پیالہ لیا ہوا ہے۔ پوچھتی ہے بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے اٹھا دینا تھا، مجھے نیند سے بیدار کر دینا تھا۔ بیٹا کہتا ہے ماں جی میں واپس آیا تو آپ سو چکی تھی، مجھے پتا تھا ماں تہجد کے ٹائم اٹھے گی، ان کو پانی پیش کر دوں گا۔ جب ماں نے یہ محبت دیکھی، یہ خدمت دیکھی، جب پیالہ پانی کا اٹھایا تو ہاتھوں کی چمڑی ساتھ اتر کر ساتھ آ گئی۔ ماں نے دیکھا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک جس طرح سے تو نے اس کو میرا فرما بردار بنایا ہے، مالک اس کو اپنا بھی فرما بردار بنا لے، فرما بردار بنا لے۔ ایک رات ماں کی خدمت کی، پانی پیش کرنے کے لیے کھڑے رہے تو اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ او یار گھر دے وچ ماں پیو بیٹھے نے، او دعاواں دی مشین تواڈے کول موجود ہے تے اسی پجے جانے کسی اور کولے دعا منگ دیو، دعا منگ دیو۔ اور میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں، میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں۔ پچھلے دنوں میں نا ایک چھوٹی سی پریشانی آئی تو میرے دل میں آئی کہ میں دعا کا کہوں، پھر میرے دل میں آئی میں کیوں کہوں، بات سمجھیے نا کہ میں کیوں کہوں اس بات کو کہ میں جا کر دعا کا کہوں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ کروانے اور لینے میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں دعا کر دیں، دعا کر دی جاتی ہے، لینے میں فرق کیا ہے؟ ارے تم اپنے ماں باپ کی خدمت اتنی کرو، ان کو راضی اتنا کر دو، اتنا خوش کر دو۔ اور بایزید نے دعا کا نہیں کہا تھا، ارے انہوں نے ماں کی خدمت کی تو ماں نے خود دعا کی تھی مالک سے اپنا فرما بردار بنا لے۔ یار آؤ تو صحیح ہے، ماں باپ کے پاس آؤ تو صحیح، اپنی دعائیں کرواؤ تو صحیح، ان کی خدمت کرو تو صحیح، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ لگاتا ہے، پھر دیکھیے رب کائنات آپ کے اوپر کتنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ ذرا ان کی خدمت تو کرو یار، ان کا خیال تو کرو۔ ارے وہ چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے پاس موجود ہیں آج قدر کر لو، آج قدر کر لو، ان کی دعا لے لو، ان سے خدمت کیا کرو۔ پھر لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں